بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، اور اسی طرح یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، وہ یہی دعوت دیتا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو تمام نبیوں کی دعوت کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے بقول مولانا حالی ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ ایک اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو الحی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیوں کہ وہ زندہ قائم دائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کسی کو چھڑانا تو دور کی بات، کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ایک اللہ عبادت کا اس لیے حقدار ہے کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو سما لیا ہے۔ ایک اللہ عبادت کا اس لیے حقدار ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ اللہ چار کی پکار کو وہ سنتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، جب یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، وہ اکیلا مالک ہے، تو اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہہ دو اے اللہ بادشاہت کے مالک، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سارے اختیارات تیرے